کوشش کرنا، آمین کی زحمت سارے کرنا۔ دعا ہے کہ مالک اس عظیم ترین ذکر میں تشریف لانے والے ہر مومن کو مولا رزق ولایت عطا فرمائے۔ جتنے بھی بیمار ہیں مولا سید سجاد کی نالین پاک کا صدقہ ہر بیمار کو شفا بھی عطا فرمائے۔ جو مومنین جو مومنات آج کی صف انتظار اور صف غم میں اپنے دل میں جو نیک جائز حاجات لے کر حاضر ہیں، مالک تمام مومنین کی تمام تر حاجات پوری فرما۔ کوشش کرنا آمین میرے ساتھ کہتے رہیے گا۔ مالک ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرا جوان میں دعا آپ کے لیے منگوا رہا ہوں، کوشش کرنا جو بندہ ابھی تک کسی ہچکچاہٹ یا کسی وجہ سے آمین نہیں کہہ سکا، اس دعا پر آمین بلند آواز میں کہیں۔ مالک حسین آپ کے اس خوبصورت دربار میں جو لوگ خالی جھولیاں لے کر حاضر ہوئے ہیں، شہزاد علی اصغر کے جھولے کا صدقہ خالی جھولیوں میں ماتمی بیٹے اور پردہ دار بیٹیاں عطا فرما۔ مالک مجھ حقیر سمیت تمام ماتمیوں کو جلد از جلد کربلا میں سجدہ نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی ایک دعا، مالک ہم زندہ رہتے ہوئے بھی وارث رکھتے ہوئے بھی بے وارثوں کی طرح جی رہے ہیں۔ مالک ہمارے حقیقی وارث حقیقی آیت اللہ رہبر معظم حجت دوران سرکار قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بلند آواز میں صلوات تلاوت۔ چلیں جسے صلوات نہیں آتی اس کی شرعی مجبوری ہے، جو صلوات پڑھ سکتے وہ بلند آواز میں پڑھ۔ اجازت ہے جی میرے جوان اجازت دیتے ہیں بھائی جان؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا خوبصورت سا ایک سلسلہ برادران کی پورے سال کی محنت، ہر ذاکر بھائی بن کے بانی بن کے تشریف لائے، اور پھر ہے میرا اپنا شہر مہمان ذاکر تشریف فرمائے۔ 7-8 منٹ کی مختصر سی نوکری ہے، یہ کچھ مصرے ہیں، میرے شہر کے لوگ اس پہ مہر کریں، پھر ملک میں آپ کا نام لے کے یہ مصرے پڑھیں گے۔ آپ کی دعا ہے تو آج یہاں ہیں ہم۔ پہلا جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، آپ اس پہ دعا فرمائیں، میرا اگلا سفر مزید آسان ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد ہے اس خالق الحمد کے لیے کہ جس خالق الحمد نے آل محمد کو یہ کمال عطا کیا کہ جب وہ بکھرے تو 14 ہوتے ہیں، اکٹھے ہوں تو ایک ہوتے ہیں۔ کوشش کرنا جو حسین کی مجلس میں عزت دار بن کے بول سکتا ہے۔ درود و سلام ان پاک مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضی ہستیوں کے لیے کہ جن پاک ہستیوں نے وحشی کو انسان بنایا، انسان پہ نظر کی تو مسلمان بنایا، مسلمان کو اپنایا تو سلمان بنایا، جنہوں نے بیزر کو دیکھا تو بوزر بنا دیا، کنکر پہ رحم کیا تو در بنا دیا، آسی کو اپنایا تو حر بنا دیا۔ لائک سجدہ سلام ہے خالق کی وہ پاک ذات کے جس خالق کی پاک ذات نے آدمی کی پہلی سانس سے لے کے موت کی آخری ہچکی تک، موت کی آخری ہچکی سے قبر، قبر سے میدان، میدان سے پلے صراط اور پلے صراط سے جنت تک علی کی ولایت کو واجب کرا دیا۔ ہم تمام ماتمی عزادار شکر گزار ہیں حسین بادشاہ کی 4 سالہ کریمہ بطول کے کہ جن کی خاص دعا اور سفارش سے ہمارا دل ہم مٹی سے نہیں بلکہ خاک شفا سے خلق ہوئے۔ پھر جو ماتمی عزادار اپنے سینے میں خاک شفا کا اثر محسوس کرتے ہیں وہ درود پڑھے۔ میں مختصر سی نوکری کا آغاز بس ایک صلوات اتنی بلند پڑھتے ہیں جتنی ہر ماتمی کے دل میں کربلا جانے کی خواہش ہے۔ اجازت ہے جی نوکری شروع کیجئے میرے جوان میرے بھائی۔ یہ بھائی ادھر میری طرف دیکھیے گا، سرکار وہاں بھی میں ہی ہوں، اس سے تو میں اضافہ ہو۔ 4 مصرے پڑھتا ہوں جی، ایک لمحہ بھی انتظار نہیں ہے، ابھی مصرے پڑھنے لگوں، آپ دعا دیں گے، ماتمی دعا دیں گے، پھر میرے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ پہلا مصرع پڑھوں، بات مشکل نہیں، بچے بیٹھے ہیں، ماتمی بیٹھے ہیں، ذاکر ہوں نہیں ماتمی ہوں، عزادار ہوں، میں عزاداروں کی نالین کے نیچے سے اپنا بخت اکٹھا کرنے والا ہوں۔ 4 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں، ماتمی عزادار دعا فرمائیں، میرا سفر آسان ہو جائے گا۔ ماتمی عزادار سے دعا سمیٹتے ہوئے اپنے اگلے سفر پہ نکل جائیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں سینے سے لگا لے جسے شبیر کا ماتم، جو یوں یا حسین کرتا ہے وہ بندہ بولے جی۔ میں کہہ رہا ہوں سینے سے لگا لے جسے شبیر کا ماتم، ماتمی بندہ جو نہیں بول رہا اس نے حق رکھا ہے اس نوکر کا۔ میں کہہ رہا ہوں سینے سے لگا، بڑی سیدھی سی آسان سی سادہ سی بات ہے، یہ ممبر حسین کے غلاف میں ہاتھ ڈال کے نا ہر بندے کو ولایت علی کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں حق بنتا ہو رکھنا نہیں، نہ بنتا ہو بولنا نہیں۔ بات اس بندے سے ہے، میں بھائی کبھی اس بندے کو ماتمی نہیں کہا جو 7-8 گھنٹے ہلکے میں ماتم کرتا اور باہر کھڑے ہونے والا ماتم دیکھ کے ماتم نہیں کرتا۔ ہر بندے کی اپنی منزل ہے، اپنی معراج ہے۔ جو بندہ اپنے گھر میں یوں بھی یا حسین کرتا ہے نا وہ بھی حسین کا ماتمی ہے۔ میں ہر ماتمی کو اپنے ساتھ ملا کے دوسرا مصرع
तोहफतन पेश करने जा रहा हूँ, बात बच्चों तक भी मुंतकिल हो जाए, नौकर की झोली में इतनी खैरात देना, मैं अपने अगले सफर पे तेरे लिए दुआ करता चलूं। मैं कह रहा हूँ सीने से लगा ले, मौजज़ा क्या है, करीमी क्या है, मातमी को अता क्या है, सीने से लगा ले जिसे शब्बीर का मातम, करना नहीं पड़ता उसे तकदीर का मातम। हुसैन का मातमी बोले जी, ये हाथ जरिए हुसैन से मत करो, उठे हुए हाथ इमाम ज़माना के कदमों पे लगे, बोलो हैदरी। सीने से लगा ले जिसे शब्बीर का मातम, करना नहीं पड़ता उसे, मातमी अज़ादार बोलो यार, करना नहीं पड़ता उसे। हाय बड़ी सादा सी, और मैं अपने अंदर की बात तुम्हारे हवाले करने जा रहा हूं, पता नहीं कितना बोलोगे, कितनी खैरात मेरी झोली में डालोगे। सीने से लगा ले जिसे शब्बीर का मातम, करना नहीं पड़ता उसे तकदीर का मातम, और मिल जाए हमें खून की तस्दीक तहारत। जंजीर जन बोले, जंजीर जन बोले, मिल जाए हमें खून की तस्दीक तहारत, हम करते हैं आशूर को जंजीर का मातम। क्या कहना, मिलके बोलो हैदरी। करना नहीं पड़ता उसे तकदीर का मातम, मिल जाए हमें खून की तस्दीक तहारत, हम करते हैं आशूर को जंजीर का मातम। हम करते, भाई लोग मेरी कौम के जवानों को उनके हाथ थाम के स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, गली मोहल्लों में, बाजारों में हाथ थाम के कहते हैं यार तुम हुसैन के नाम पे खून बहाते हो, तुम्हें मिलता क्या है। ये तो बात हो गई ना बाहर के दुश्मन की, मैं अंदर के दुश्मन की बात बताऊं। अंदर का दुश्मन कहते हैं सड़कों पे खून ना बहाओ, ब्लड बैंक में खून दे दो। जो बंदे खामोश हो गए, तेरी खामोशी की मुझे समझ नहीं आई, चलो मैं तुम्हें दलील देता चलता हूं, दलील पसंद ना आए मैं तुम्हें सलाम कर जाऊंगा इसी मोड़ पर। खून ना बहाओ, ब्लड बैंक में खून दे दो। बंदा जीता हो जागता हो जवाब ना दे, मैं मिंबर छोड़ के उसके करीब आ जाना है। जितने पिंडाल में बंदे बैठे हो मुझे इस बात का जवाब दो, ब्लड बैंक वाले किसी मरीज का खून लेते हैं? नहीं लेते, सारे बोले हैं जी। एक मर्तबा जुबान से इबादत करना, क्या ब्लड बैंक वाले किसी मरीज का खून लेते हैं? मेरा आप भी बोलो, क्या ब्लड बैंक वाले किसी मरीज का खून लेते हैं? आ मेरे शब्बीर का मौजा देख, वो मरीजों से खून लेके उन्हें शिफा देता है। शाबाश, मेरे हुसैन का मौजा ना, ये हुसैन की करीमी है। मरीजों से खून लेता है, उन्हें शिफा देता है। और लोग पूछते हैं चलो ठीक है, तुम सड़कों पे या हुसैन करते हो, जंजीर मारते हो, अपना खून बहा देते हो, सर पे ज़रब मारते हो, तुम्हारा खून निकल जाता है, तुम्हें मिलता क्या है? हुसैन का छोटा सा नौकर बताए जो सबसे छोटी कीमत मिलती है। शायरी के असूलों में ना एक असूल होता है गिरा लगाना। सियालकोट में रहते थे डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल साहब, उनके एक मिसरे को मैंने गिरा लगाई है। ये मिसरे मेरी निजात का जामिन है, मुझे अपने मिसरों पे बड़ा फख्र है। मेरा कद छोटा है, आले मोहम्मद की ये खैरात मुझ पर बड़ी है। लोग कहते हैं ना हुसैन का मातम करते हो, खून का मातम करते हो, अपना खून बहाते हो, तुम्हें मिलता क्या है? तुम्हें मिलता क्या है? जो बच्चे बैठे हैं मेरे मिसरों को अपने दिल पे लिख के ले जाना, बस ये मातमी आज़ादार मेरे हक में दुआ करेंगे, मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। लोग कहते हैं मिलता क्या है, मिलता क्या है, मिलता क्या है? आओ मैं तुम्हें बताऊं हमें कीमत क्या मिलती है। जंजीर जनी की मिंबर पे खड़ा होकर कह रहा हूं, एक आंसू के इवज खुद अता की मुझे, एक आंसू के इवज खुद अता की मुझे, हो बयां कैसे वो मुझ पे जो करम तेरे हैं, और पुष्प में मारी जो जंजीर तो ज़हरा ने कहा ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे। ये हाजिर ये हुसैन, उठे हुए हाथ इमाम ज़माना के कदमों पे लगे जी। ये मयार है मेरी कौम का, मातमी जी हो जी। शाबाश, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, इज्जतों में इजाफा हो जी। इमाम ज़माना मातमी अज़ादारों का बारगाह में आना कबूल मंजूर। मैं 1000 दफा पढ़ता हूँ जी, 1000 दफा पढ़ता हूँ। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश, सारे शाबाश। यार ये करीमी आले मोहम्मद की, एक आंसू के इवज खुद अता की मुझे, हो बयां कैसे वो मुझ पे जो करम तेरे है, और पुष्ट पे मारी जो जंजीर तो ज़हरा ने कहा ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। मैं एक लम्हा भी नहीं सोचता। बिस्मिल्लाह, इज्जतों में इजाफा हो, इज्जतों में। इतना खूबसूरत बोल रहे हो तो साथ देना। मैं कह रहा हूं मातम पे कभी और कभी जंजीर पे फतवा। मातमी बंदा मेरे साथ बोले यार मैं ये सोच के उठा नहीं, मैंने तो कुछ और पढ़ना था, मैंने सलाम पे मोहर तुमसे लगवानी थी। मैं कह रहा हूं मातम पे कभी और कभी जंजीर पे फतवा। सुन इश्क को फतवों से दबाया नहीं कर दे, और अगर कुछ कभी मातम से अदावत है तो चुप रह, घर मां बुरी भी हो तो बताया नहीं कर दे। ये हाजिर ये बिस्मिल्लाह, क्या बात है जी, मातमियों की क्या कहना है? बिस्मिल्लाह जी, मातमी बोलो हैदरी।
کیا بات ہے جی، یہ حاضر یہ حسین سے مشہور، جنت بن گئی جی، جنت بن گئی. بسم اللہ. اور تجھ کو بھی ماتم سے عداوت ہے تو چپ رہا، گر ماں بری بھی ہو تو بتایا نہیں کرتے. چلو ایک درجہ منزل بلند کرنا. 4 مصرے وہ حسین بادشاہ کی عزت گواہ ہے. یہ 4 مصرے ملک میں میری پہچان کا باعث بنے. یہ مصرے یہاں نہ پڑھوں، میں گجرانوالہ میں پڑھے یہ مصرے پڑھے ہیں. ہر ماتمی عزادار نے کہا، میری قوم کے بچوں نے مجھے کہا یہ مصرے پڑھنا. یہ مصرے میری دل کی مراد ہے، میں تمہارے حوالے کرتا چلوں. ہائے کیا خوبصورت بات، کیا خوبصورت دلیل. یہ ماتمی عزادار اس جملے پہ دعا نہیں دیں گے تو کون دعا دیں گے؟ ماتم پہ کبھی اور کبھی زنجیر پہ فتویٰ. ہائے ایک درجہ منزل بلند کرنا. ممبر پہ کھڑا ہو کے ایک اعلان کرنے جا رہا ہوں، چھپ کے نہیں، برسر ممبر، یہ عزاداروں کے مجمع کے سامنے لائیو آڈیو ویڈیو، میری آواز دور تک جا رہی ہے. میں ممبر پہ کھڑا ہو کے ایک اعلان کر رہا ہوں، نہ مال و زر نہ دولت و جاگیر چاہیے. شاباش. جو بندے پریشان ہیں بھائی جان، امام زمانہ سلامت رکھے، اگر آپ میری طرف دیکھیں، یہ بھائی کا کندھا لا کے میری طرف، میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں جی. میں کہہ رہا ہوں نہ مال و زر نہ دولت و جاگیر چاہیے. باہر سے کوئی بندہ گزرے نا، اس کے کان میں اس نوکر کی آواز پڑے، وہ اپنے دروازے پہ کھڑا ہو کے بھائی جان وہ ایک مرتبہ سوچے گا تو شیعہ قوم کا ایک چھوٹا سا نمائندہ ہے، ممبر پہ کھڑے ہو کے اس نے کہا نہ مال چاہیے نہ زر چاہیے نہ دولت چاہیے نہ جاگیر چاہیے. یہ شیعہ قوم نے اس کو ہاتھ پکڑ کے اس کو ہٹایا نہیں کہ ہمیں تو یہ چیزیں چاہیے، انہوں نے تو اسے داد دی ہے، اسے دعا دیا. اگر انہیں مال زر دولت جاگیر نہیں چاہیے، پوری کائنات تو یہ 4 چیزوں کے حصول کے لیے دن سے رات اپنا توجہ میں گزار دیتی ہے، دن سے رات مصروفیت میں گزار دیتی ہے. کوئی بچے اپنا ملک چھوڑ دیتے ہیں صرف ان 4 چیزوں کے حصول کے لیے. یہ شیعہ قوم نے کیا اعلان کر دیا؟ حیدر رضوی نے ممبر پہ کہا مال بھی نہیں چاہیے، زر بھی نہیں چاہیے، دولت بھی نہیں چاہیے، جاگیر بھی نہیں چاہیے. کسی بندے نے حیدر رضوی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو ممبر سے ہٹایا نہیں، اسے داد دی ہے، اسے دعا دی ہے، جو اس کا حق بنتا تھا اس کی جھولی میں ڈال دیا. اگر انہیں مال زر دولت جاگیر نہیں چاہیے تو انہیں چاہیے کیا؟ بھائی جان جو ہمیں چاہیے ماتمی عزاداروں کو میں بتاؤں، جس بندے کی یہ مراد ہوئی داد دینے کے لیے نہیں، دوسرے مصرے پہ ہاتھ اٹھانا یہ بتانے کے لیے کہ جو تم نے بات کی ہے دوسرے مصرے میں وہ چیز ہمیں چاہیے. میں کہہ رہا ہوں نہ مال و زر نہ دولت و جاگیر چاہیے. میں کہہ رہا ہوں ملک میں میری پہچان بنی ہے یہ مصرے، نہ مال و زر نہ دولت و جاگیر چاہیے. کیا چاہیے؟ نہ مال و زر نہ دولت و جاگیر چاہیے، ہم کو دعائے مادر شبیر چاہیے. عزتوں میں اضافہ. نہ مال و زر نہ دولت و جاگیر چاہیے، نہ مال و زر نہ. یہ میری آنکھوں کے سامنے بچے بیٹھے، موت اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تب بولنا، ورنہ میں نے کربلا میں سجدہ کر کے ذاکری کی خیرات مانگی کیوں ہے؟ میرے بھائی سے لے کے پیچھے کھڑے عزاداروں تک ہر جگہ میں ہی ہوں. میں کہہ رہا ہوں نہ مال و زر نہ دولت و جاگیر چاہیے، ہم کو دعائے مادر شبیر چاہیے. اور خون پڑ گیا. میرے بیٹے نے جب کہا بابا کھلونے رہنے دے، زنجیر چاہیے. یہ حاضر یہ حسین سے مت سوچیے، اٹھے ہوئے ہاتھ امام زمانہ کے قدموں پہ لگے. کیا بات ہے جی تمہاری؟ شاباش. بسم اللہ بسم اللہ. یا علی یا علی یا علی. 1000 دفعہ پڑھ دو. نہ مال و زر نہ دولت و جاگیر. میرا وقت مکمل ہو گیا. ذاکر نہیں بانی نہیں بھائی کی حیثیت سے حاضر ہوں. ہر ذاکر اپنی نوکری پیش کرے گا. میں بالکل قریب آ گیا. نہ مال و زر نہ دولت و جاگیر چاہیے، ہم کو دعائے مادر شبیر چاہیے. اور خون بڑھ گیا میرے بیٹے نے جب کہا بابا کھلونے رہنے دیں، زنجیر چاہیے. میں یہ سلام کے 2 یا 3 شعر پڑھتا ہوں اور اپنے بھائی کے حوالے ممبر کرتا ہوں. میں ممبر پہ کھڑا ہو کے ایک اعلان کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ہر وار حرملا تیرا بیکار جائے گا. بات مشکل تھی. اتنے خوبصورت سفر کے بعد جو بندہ یہاں میرا ساتھ چھوڑ دے گا، میرا حق تو بنتا ہے یار. تم اردو بھی سمجھتے تھے، بات بھی آسان تھی، بات بھی سیدھی تھی، تم میرے ساتھ سفر کیوں نہیں کر سکے؟ بھائی جان میں کہہ رہا ہوں ہر وار حرملا تیرا بیکار جائے گا. یہ اتنے ڈھیر عزادار بیٹھے ہیں نا، جو بندہ اردو سمجھتا ہے اور شاعری کے قریب ہے، قافیے کی قیمت میری جھولی میں ڈالو، میں تمہیں دعا دیتا چلوں. ہر وار حرملا تیرا بیکار جائے گا. کیوں؟ میں نے ایک بات کی ہے، میں اس کی دلیل بڑی تیرے حوالے کرنے جا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ہر وار حرملا تیرا بیکار جائے گا. کیوں؟ پوتا علی کا کیسے بلا ہار جائے گا. شاباش. ہر وار حرملا تیرا بیکار جائے گا، پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا. پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا. میں یہ ماتمی عزادار میرے سامنے چنے ہوئے چہرے بیٹھے ہیں، یہ ملک کے عزادار بیٹھے ہیں، یہ ماتمی بیٹھے ہیں، اور لوگ میرے اپنے بیٹھے ہیں. میں ان کو ان کے نام تک سے بھی جانتا ہوں. بات عقیدے کی ہو ہاتھ کو پکڑ کے رکھنا. بے ساختہ یہاں نہ آیا میں ممبر سے ہٹ جاؤں گا. میں کہہ رہا ہوں ہر وار میں تمہیں تمہاری قیمت بتانے جا رہا ہوں. ہر وار حرملا تیرا بیکار جائے گا، پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا. اور بھائی میں ممبر پہ کھڑا ہو کے ایک اعلان کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں، جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں، خاک شفا کے ساتھ عزادار جائے گا.
جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں؟ خاک شفا کے ساتھ عزادار جائے گا. خاک میں ایک بڑی دلیل اور ایک بڑا معاہدہ کرنے جا رہا ہوں جی. ماتمی عزادار بندہ جیتا ہو، عباس کی علم کے نیچے چراغ جلاتا ہو، ان مصروں پہ بول نہ سکے، میرے عقیدے میں یہ بات آتی نہیں. ہر بار حرملہ تیرا بیکار جائے گا، پوتا علی کا کیسے بلا ہار جائے گا. جاتا ہے کس کے ساتھ بلا کون قبر میں؟ جاتا ہے کس کے ساتھ بلا کون؟ سیدہ اتنی طاقت دے، جس معیار کے مصرے میں اس معیار پہ پڑھ لوں، ماتمی عزادار اس معیار میں مجھے دعا دے دے. حرملہ بیکار جائے گا، پوتا علی کا کیسے بلا ہار جائے گا. جاتا ہے کس کے ساتھ بلا کون قبر میں؟ خاک شفا کے ساتھ عزادار جائے گا. اور میں ممبر پہ کھڑا ہو کے ایک بڑا دعویٰ کرنے جا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں بہلول تو بہشت بنا اور میں علم. جو بندہ بول رہا ہے اس نے احسان کیا میری ذاکری پہ جی. میں کہہ رہا ہوں بہلول تو بہشت بنا اور میں علم. کیوں بہلول تو بہشت بنا اور میں علم؟ کیوں؟ دیکھیں گے کس طرف کو خریدار جائے گا. عزتوں میں اضافہ، دیکھیں گے کس طرف کو خریدار جائے گا. اور خط کھینچ کے زمین پر عباس ہٹ گئے. خط کھینچ کے زمین پر عباس ہٹ گئے. 9 لاکھ کی طرف دیکھ کے نا زمین پہ اپنی تلوار سے خط کھینچا. 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے خط کھینچ کے زمین پر عباس ہٹ گئے. کیوں؟ عباس نے 9 لاکھ کی طرف دیکھے گا، ہے کس میں دم کے موت کے اس پار جائے گا. ہے کس میں دم کہ موت کے اس پار جائے گا. بس اسی عباس کے سہارے بہنوں نے اپنا گھر چھوڑا تھا. ڈھیر پڑ گیا. میں اپنے بھائی کو ممبر دیتا چلوں بس ایک درد کی روایت، تاکہ ایک آنسو میری آنکھ میں بھی آ جائے، ایک تیری آنکھ میں بھی آ جائے، میری قبر میں بھی چراغ کا باعث ہو جائے. تو بھی علی کی بیٹیوں کو رو. غربت کے دن ہے، ماتم کے دن ہے. سارا سال جن لمحوں کے لیے انتظار کیا تھا نا، بس وہ لمحے ہمارے قریب ہیں. 1 مہینہ رہ گیا، پھر آمد ہے محرم کی. ہر ماتمی عزادار اپنے حساب سے اپنی روزمرہ کی زندگی کو دیکھ رہا ہے کہ اب میں اپنے تمام معاملات کو حل کرتا چلو، مجھے محرم میں بطول کے بیٹوں کو پرسہ دینا چاہیے. ماتمی عزادار دیکھ رہا ہے میں اپنے کام کو اس حساب سے توقع دیتا چلو. بسم اللہ بابا جی، بسم اللہ. عزتوں میں اضافہ. میں مزید جلدی کر رہا ہوں جی. ایک آنسو تیری آنکھ میں آ جائے، ایک میری آنکھ میں آ جائے. کچھ دنوں بعد ہے محرم. میں ایک دعا منگوانا چاہتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں میرے اللہ تو غیب کے علم کو جانتا ہے. یہ جتنے ماتمی بیٹھے ہیں نا، سارا سال محرم کا انتظار کیا ہے. اور محرم کا انتظار اپنے فائدے کے لیے نہیں، بطول کے بچوں کے زخموں کو رونے کے لیے کیا. اللہ اگر ہم ماتمی عزاداروں کی زندگی میں کسی کے بھی دن محرم سے پہلے ختم ہونے والے ہیں نا، اللہ ہمیں کچھ دنوں کی مہلت دے. اللہ ہمیں اتنی مہلت دے کہ ہم بطول کے بیٹوں کو رو سکیں، ہم علی کی بیٹیوں کو رو سکیں. میں ایک روایت تیرے حوالے کروں اور ممبر بھائی کو دیتا چلوں. محمد نماز پڑھانے کے بعد نا اپنے گھر میں داخل ہوئے. گھر میں منظر کیا دیکھا؟ منظر تو نے سمجھ لیا، تو گھر تک روتا جائے گا. گود میں ہے علی کی بیٹی، گود ہے بطول کی. محمد داخل ہو نا، محمد نے منظر دیکھا، بطول کی گود ہے، علی کی بیٹی ہے. بطول کی آنکھوں میں ہے آنسو. محمد رو کے کہتے ہیں بطول، زینب تیری گود میں ہے اور تیری آنکھ میں آنسو ہے. زینب بیٹیاں تو جہان سے پیاری ہوتی ہیں، بطول زینب کے گود میں ہوتے ہوئے کیوں روتی ہے؟ یہ جملہ کہنا تھا. محمد کی بیٹی تڑپ کے کہتی ہے یا رسول اللہ میری زینب میری نعمت بھی ہے، میری زینب میری رحمت بھی ہے. محمد میں رو اس لیے رہی ہوں کہ صبح سے زینب نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی. محمد علی کی بیٹی اپنی آنکھیں نہیں کھول رہی. زینب کی آنکھوں سے ہر لمحہ لہو جاری ہے، آنسو جاری. بس یہ جملہ کہنا تھا. علی بھی آ گئے، حسن بھی آ گئے، حسین بھی آ گئے. محمد نے گود میں لیا ہے زینب کو. علی کی بیٹی کو چہرے کو دے کے کہتے ہیں زینب میں تیرا نانا ہوں، زینب میرے کہنے پہ اپنی آنکھیں کھول. بڑی جلدی کر رہا ہوں، سارا موضوع چھوڑ دیا. علی کی بیٹی نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی. علی نے اپنے ہاتھ بڑھایا، محمد میرے حوالے میری بیٹی کو کرنا. علی نے گود میں لیا نا عالیہ کو، عالیہ کا چہرہ دے کے کہتے ہیں زینب تو اپنے باپ کی زینت ہے.
زینب اپنی آنکھیں تو کھول، عالیہ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی، بس تڑپتے ہوئے حسن نے اپنی گود میں سیدہ کو لیا، روتے رہے کہتے رہے میری بہن آنکھیں کھول، سیدہ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا میرا بادشاہ حسین، یہ منظر دیکھنے کے بعد چیخ مار کے حسین کہتے آپ سارے امیر ہو اس لیے زینب اپنی آنکھیں نہیں کھول رہی۔ یہ جملے کو کہنا تھا، گود میں اپنی بہن کو لیا، اپنے گھر کے کونے کے حجرے کے کونے میں جا کے بیٹھے حسین رو کے کہتے ہیں زینب تو میرے حصے کی بہن ہے، زینب تو شریکت الحسین ہے، زینب میرے کہنے پہ آنکھیں کھول۔ عالیہ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی، تڑپ کے حسین نے نا سیدہ کے کان میں کچھ کہا، روتے ہوئے زینب نے اپنی آنکھیں کھولی۔ علی رو کے کہتے ہیں حسین سیدہ کی کان میں کیا کہا کہ اس نے اپنی آنکھیں کھول لی؟ بابا میں نے سیدہ سے معاہدہ کر لیا کہ زینب تو آج میرے کہنے پہ اپنی آنکھیں کھول، کبھی تو کہے گی تو میں بھی اپنی آنکھیں کھول لوں گا۔ بس ہزاروں معاہدہ ہو گیا، وقت گزرتا رہا، سنو گے معاہدہ مکمل کب ہوا؟ سجدہ رہا بازار کھڑی رہی علی کی بیٹی، سجدہ رہا بازار کھڑی رہی علی کی بیٹی، وہاں باغیوں کا حکم ہوا کہ چلاؤ علی کی بیٹی کو۔ پہلا قدم علی کی بیٹی نے بازار میں رکھا، ناچنے والے مردوں نے ناچنا شروع کیا۔ ایک حرامزادہ دوسرے کا شانہ ہلا کے کہتا ہے بازار میں ناچنے والے مرد آئے ہیں، ناچنے والی عورتیں کیوں نہیں آئی؟ وہ کہتا ہے ملعون نے بلایا تو عورتوں کا تھا، بازار کے ماحول کو دیکھ کے ناچنے والی عورتوں نے کہا ہمیں شرم آتی ہے، ہمیں حیا آتی ہے، ہم اس ماحول میں نہیں ناچ سکتے۔ عزادار علی کی بیٹی نے اپنے قدم چلانا شروع کیے، تیسرا قدم